آئیے اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم اپنے پروگرام کو اصل روح کی طرف اور اصل مقصد کی طرف لے چلتے ہیں، کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس بہت مختصر ہے اور اسی مختصر وقت میں ہم اپنے پروگرام کو سمیٹنا چاہیں گے۔ تو آئیے ہم آج حضرت مولانا شعیب انجم صاحب جامعی رحمۃ اللہ علیہ، بانی و محتمم مدرسہ عربیہ شمس العلوم شاہدرہ، ان کی احوال پر، ان کے حالات پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالنے کے لیے انہی کے ادارے سے استاذ حدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیں گے کہ حضرت والا اس موقع پر حضرت مرحوم رحمت اللہ علیہ کے حالات پر اور ان کی زندگی پر، ان کی عملی زندگی پر، ان کی علمی زندگی پر اور ان کی دینی خدمات کے بارے میں ہم سب کو روشناس کرائیں۔ حضرت مولانا مفتی آفتاب عالم قاسم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ معزز سامعین کرام اور اس مبارک محفل میں تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، آپ حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ایک بڑی شخصیت کے سانحہ ارتحال پر اس محفل کا انعقاد کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اذکروا محاسن موتاکم، کہ اے لوگو تمہاری یہ ذمہ داری ہے اور تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ جب تمہارے بیچ سے تمہارا بھائی چلا جائے، تمہارے بڑے چلے جائیں، تمہارا کوئی بزرگ چلا جائے، تو پھر ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، ان کے کمالات کا تذکرہ کرو، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے راستوں پر اور ان کی خوبیوں پر اور ان کی بتائی ہوئی راہوں پر اللہ کی طرف سے گامزن ہونے کی، ان صفات کو اپنانے کی توفیق مل جائے۔ معزز سامعین کرام، ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ مجلس کا انعقاد ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا شعیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ عربیہ شمس العلوم شاہدرہ کے سانحہ ارتحال پر منعقد ہوئی ہے۔ حضرت کی شخصیت کیا تھی؟ میں تو اس ادارے میں بہت بعد میں آیا، صرف 7 سال میں نے حضرت کی نگرانی میں حضرت رحمہ اللہ کے دور اہتمام میں گزاری ہے، اس لیے بہت کچھ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت کچھ جو میں نے اپنے قدیم اساتذہ اور دیگر ذمہ داران سے سنا، وہ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محتمم صاحب کی زندگی اور آپ کے کمالات وہ کئی حصوں پر منقسم ہیں۔ نمبر 1، آپ کے علمی افادات اور علمی کمالات۔ نمبر 2، آپ کی خدمات خصوصاً جامعہ عربیہ کے تعلق سے۔ اور نمبر 3، آپ کا روحانی تعلق اور روحانی رشتہ۔
حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فراغت جامع مسجد امروہہ سے تھی، جو اس علاقے کا ایک تاریخی اور مثالی ادارہ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت میں ہمارے علاقے کے لوگ ادھر رجوع زیادہ کرتے ہوں گے، اس لیے حضرت محتمم صاحب اور ان کے کئی رفقا اچھی صلاحیت مند، بڑی صلاحیتوں کے مالک، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ حضرت کی فراغت وہیں سے ہے، جامع مسجد امروہہ سے۔ تو بہرحال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فراغت جامع مسجد امروہہ سے تھی۔ وہاں سے فراغت کے بعد آپ اجمیری گیٹ وہاں کسی مسجد کے امام مقرر ہوئے، آپ امامت کے فرائض کے انجام دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی اور پھر محلے اور سماج میں دینی اور دعوتی خدمات کو بھی انجام دیتے تھے۔ پھر وہیں سے اللہ نے آپ کے دل میں خیال ڈالا اور آپ کے ذہن میں بات آئی کہ دینی اور تعلیمی خدمات کو انجام دینے کے لیے اور اجمیری گیٹ اور وہاں کے لوگوں کو علمی روشنی سے متعارف کرانے کے لیے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی جائے۔ چنانچہ 1971 میں آپ رحمت اللہ علیہ نے 1971 میں اجمیری گیٹ تارا گلی میں ایک مکتب کی بنیاد ڈالی۔ کسے معلوم تھا کہ ایک دن یہی مکتب چل کر کے دلی کا مشہور و معروف اور تاریخی ادارہ اور دلی کا آفتاب و مہتاب شمس العلوم کی شکل میں رونما ہوگا۔ 1971 میں آپ نے اس کی بنیاد ڈالی اور طلبہ وہاں جوق در جوق آنے لگے، اور اس طریقے سے طلبہ کی تعداد جب کافی بڑھ گئی تو 15-20 سال میں وہ جو جگہ تھی وہ تنگ پڑنے لگے۔ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے یہاں کے موجودہ صدر حضرت قاری اسد زبیر دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی حضرت قاری زبیر صاحب جامعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات بانی تھے۔ بلکہ میں نے سنا کہ اصل جو رول تھا اور جو کارکردگی تھی وہ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حضرت قاری زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے رفیق تھے، علاقے کے تھے، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔ بہرحال اس طریقے سے یہ ادارہ اجمیری گیٹ پر ترقی کرتا رہا، اور پھر جب وہاں جگہ تنگ پڑ گئی اور طلبہ کی تعداد بڑھ گئی تو پھر آپ نے دلی کے دیگر جگہوں کی طرف رخ کیا، اور اللہ کو منظور تھا یہ جگہ جہاں پر اس وقت میں جامعہ عربیہ شمس العلوم کا ادارہ قائم ہے، آپ نے یہاں کا رخ کیا۔ آپ اور حضرت قاری زبیر صاحب جامعی رحمت اللہ علیہ جب یہاں آئے تو یہ مسجد آباد تھی، آپ لوگوں نے مسجد دیکھی ہوگی، لیکن وہ مسجد بہت چھوٹی تھی، اور اس کے اطراف میں جو جگہیں تھی کچھ حصوں پر غیر مسلموں کی آبادی تھی، وہ وقف کی زمین تھی، غیروں کا قبضہ تھا، باقی شاہدرہ کے اس طرف میں صرف جنگل ہی جنگل تھا، آبادی نہیں تھی۔ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت قاری زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دوڑ بھاگ کر کے اور کچھ برادران وطن کو بھی ساتھ لے کر کے پہلے اس جگہ پر قبضہ جمایا، کیونکہ وہ وقف کی زمین تھی، ان کو دینی خدمات ہی کے لیے استعمال ہونا تھا، لیکن وہاں غیر آباد تھے۔ میں نے سنا کہ آپ کا روڈ و جلال بھی بہت تھا، دیکھا ہوگا حضرت ہٹے کٹے تھے، اللہ نے جسامت بھی عطا کی تھی، صحت بھی عطا کی تھی، عصا اور لاٹھی بھی آپ کے ساتھ رہتی تھی، اور آپ جو ہے چلتے پھرتے بھی کوئی اگر آپ سے تو طرح کرتا تو آپ لاٹھی کی دھمکی دے ڈالتے تھے۔ الغرض آپ نے مصلحت کی بنیاد پر، حکمت کو اپنا پر اور کچھ اپنی جسامت کی روب و دبدبی کی وجہ سے بھی آپ نے اس جگہ پر قبضہ کیا اور وہاں پر چھپر کی شکل میں ادارے کی بنیاد ڈالی اور حفظ و ناظرہ کی تعلیم شروع ہوئی، اور پھر دھیرے دھیرے عربی درجات قائم ہوئے، عربی اول، عربی دو، اس طریقے سے 2007 میں حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت
اور حضرت قاری زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی وجہ سے 2000 سال میں الحمدللہ وہاں جو ہے بخاری شریف کی بھی تعلیم کا آغاز ہو گیا، اور سب سے پہلا سبق بخاری شریف کا جو اس میں دیا وہ ہم سب کے محبوب گرامی شیخ الحدیث دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے بخاری شریف کا درس دے کر کے بخاری شریف کے سبق کا آغاز فرمایا، اور 2007 میں آغاز ہو گیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں سے یہ سننے کی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، میں نے سنا اور کئی حضرات سے سنا، یا تو وہ حضرات جو ابھی وہاں پر ہیں یا باہر سے جو حضرات بھی آتے ہیں، حضرت محترم صاحب کی خدمت اتنی تھی جب یہاں ادارہ قائم ہوا بسا اوقات کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، غلہ نہیں ہوتا تھا، اور بچے ہاسٹل میں ہیں، حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سائیکل اٹھاتے تھے اور دلی کے ایک گلی میں جا کر کے ایک گھر کا کنڈا بجا کر کے آپ نے پیسے لائے، اناج لائے اور بر وقت بچوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ یہ ہمارے بڑوں کی قربانی ہے۔ ادارے یوں ہی نہیں چمک جاتے ہیں، موجودہ حال میں ہم دیکھتے ہیں لیکن ماضی کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کو ایسا جگر دیتے ہیں، ایسا گردہ دیتے ہیں کہ وہ ان مہمان رسول کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے اپنی پوری زندگی اور اپنی عزت کو جو ہے گلیوں میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوست، ہم سب کے لیے سمجھنے کی بات ہے، مدرسہ چلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت محترم صاحب ابھی کچھ ہی سالوں پہلے دلی میں کسی مدرسے میں جلسہ تھا، حضرت مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم کے استاذ حدیث و تفسیر تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت نے برجستہ فرمایا، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں مدرسہ چلانا آسان ہے؟ وہ کلف والے کپڑوں میں دکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں بہت خوشحال ان کی زندگی گزر رہی ہے؟ نہیں، آپ ان کے ساتھ رہ کر دیکھیں کتنی پریشانیاں وہ جھیل رہے ہوتے ہیں۔ پڑھائی کا انتظام کرنا ہے، رہائش کا انتظام کرنا ہے، بجلی کا انتظام کرنا ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے، سب چیز کا انتظام کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ باہر سے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا باہر سے کبھی آپ تھک ہار کر کے آئے، جب آئے تو معلوم ہوا کہ ایک بچہ غائب ہے، اب لیجیے دوہری پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی قربانیاں ہیں ادارے چلانے۔ بہرحال حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے دور اہتمام کی جو خدمات ہیں وہ جو ہے آپ سروس سے دیکھنے کے قابل ہیں کہ آپ نے سائیکل چلائی ادارے کو چلانے کے لیے، اور ایک گھر پہ جا کر کے آپ نے چندہ کیا ہے، اور پھر یہ ادارہ جو آج ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اور آپ کی جو علمی کمالات ہیں آپ نے شروع میں پڑھائے بھی ہیں۔ ہمارے پرانے احباب نے بتایا حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشغولیات رہتی تھیں، اس لیے زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں آپ نے میزان و منشق اور اس طرح کی کچھ کتابیں آپ نے شروع میں پڑھائی بھی ہیں۔ اور ماشاءاللہ علماء سے آپ کو کافی محبت تھی۔ ہم جب بھی آپ کے پاس حضرت کے پاس جاتے، ملاقات کرتے، بہت اطمینان سے خیریت پوچھتے، اور ہمارے گھر کے افراد میں سے بھی ہمارے چچا محترم کو حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے، چچا جان کی خیریت پوچھتے، دیگر احبا دوست احباب کی خیریت پوچھتے، وہ ہے کہ گھر کے ممبران تک حضرت خیریت پوچھتے۔ جب بھی گھر سے ہم آتے ملتے حضرت بڑے جو ہے والہانہ انداز میں، محبت کے انداز میں ملتے اور خیریت معلوم کرتے۔ اور جو ہے مدرسے میں کوئی بھی مہمان آئے حضرت تشریف لے جاتے اور ملتے، اور پھر ان کے لیے کھانے وغیرہ سب کچھ کا انتظام کرتے، اور جو بھی مہمان آتے یہی بتاتے ہیں حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی قربانیاں اس ادارے کی، بڑی قربانیاں۔ اور آپ کے جنازے میں میں نے دیکھا جو جدید اور قدیم اور دانشوران اور بھی تجارتی جو ایک جمع غفیر تھا، اس سے اندازہ ہوا کہ واقعی پرانے لوگ بطور خاص حضرت محترم صاحب کی قربانیوں کو بہت اچھی سے جانتے ہیں۔ تو یہ آپ کے علمی خدمات ہیں، اور جامعہ کے تعلق سے وہ ہے، ایسے ہی آپ کا روحانی تعلق بھی بہت ہی مضبوط تھا۔ آپ ہر وقت آپ کی زبان سے اللہ اللہ کا ورد ہوتا۔ کئی مرتبہ حضرت پر غشی طاری ہوئی اور بخار کے غلبہ ہم لوگ دوڑے گئے تو زبان سے وہی اللہ اللہ کے الفاظ ماشاءاللہ نکل رہے ہیں۔ کبھی آپ کے کمرے سے گزرا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تہجد کے بھی پابند تھے، اور وظائف اور معمولات کے بھی بہت پابند تھے۔ اور جامع مسجد امروہہ میں ایک بڑے عالم دین اور شیخ طریقت گزرے ہیں حضرت مفتی نسیم فریدی رحمۃ اللہ علیہ،
ان سے آپ کا روحانی تعلق تھا اور وہاں سے آپ نے روحانی فیض کو حاصل کیا تھا جو وقتاً فوقتاً آپ اساتذہ کے بیچ اور طلبہ میں بھی ان فیض کو بانٹا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کی 80 سال کی عمر میں انتقال آپ فرمائے ہیں اور میرے خیال سے 15-20 سال کی عمر میں آپ نے اس طرح کی ذمہ داری سنبھالی ہے، امامت اور ادارے کی ذمہ داری۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑے عرصے پر، یعنی گویا کہ نصف صدی سے زیادہ عرصے پر آپ کی جو یہ تعلیمی اور سماجی اور اہتمام کی جو خدمات ہیں وہ مشتمل ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم بڑوں کے قریب جائیں اور ہمارے بڑے کیا تھے، ان کی زندگی پر غور کریں، انہوں نے کیا قربانیاں دی اور کیسے اس درجے تک پہنچے، کیسے انہیں شہرت مل گئی۔ ہم صرف ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہیں، ان کی شہرت کو دیکھتے ہیں، اس طرف ہمارا اس پہلو کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے انہوں نے پہلے کیا قربانیاں دی ہیں، کس طرح ان کی جوانی گزری، کیسے ان کا طالب علمی کا دور گزرا، اس کو ہم دیکھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث ہے، جو آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں اور میت اور چلے جانے والے لوگوں کے خوبیوں کا تذکرہ کرو، مقصود یہی ہے، خوبیوں کا تذکرہ کرو اور ان کو اپنانے کی کوشش کرو، انہیں اپنے لیے مشعل راہ بناؤ اور ان کے راستوں پر چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت رحمت اللہ علیہ کو غریق رحمت کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ نے جو ایک ادارہ قائم کیا، جو آپ نے چراغ دے کر کے گیا ہے، انشاءاللہ اس چراغ کی روشنی دنیا اور اس کے اطراف میں پھیلے گی، اور اس روشنی کی برکت سے آپ کا قبر بھی منور ہوگا اور وہاں بھی روشنی پھیلے گی۔ پھر ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے مثال ثواب کریں اور دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔